آزمائش کی حد ہے کیا؟ جب بھی تم محسوس کرنے لگو کہ تم آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ گیا ہے۔ بس تم اللہ کے حکم کے انتظار میں صبر کرتے رہو، کیونکہ اللہ تمہارے صبر کا اجر تمہیں ضرور دے گا اور تمہیں ایسا سکون عطا کرے گا کہ تمہیں کبھی لگے گا ہی نہیں کہ تم تنہا ہو۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ ابراہم لنکن نے کہا تھا، اگر میرے پاس $1 ہو اور تمہارے پاس بھی $1 ہو اور یہ ڈالر ہم ایک دوسرے سے تبدیل کر لیں تو بھی ہم دونوں کے پاس ایک ڈالر ہی ہوگا، لیکن اگر ایک خیال میرے پاس ہو اور ایک خیال آپ کے پاس ہو اور ہم ایک دوسرے سے یہ خیالات تبدیل کر لیں تو ہم دونوں کے پاس دو خیال ہو جائیں گے۔ زندگی کے حوالے سے اپنے تجربات، مشاہدات اور خیالات بھی شیئر کرتے رہا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی خیال کسی بھی انسان کی روح میں جان ڈال دے۔ معجزے آخر کیا ہوتے ہیں؟ جو ناممکن کو ممکن بنا دیں وہ ہوتے ہیں معجزے۔ اور یہ کب ہوتے ہیں؟ جب ہر امید ختم ہونے کے باوجود بھی انسان اپنے اللہ کی قدرت پر یقین رکھتا ہے۔ یہ تب ہوتے ہیں، کن کے لیے ہوتے ہیں، تمہارے لیے ہوتے ہیں یہ معجزے، ہم سب کے لیے ہوتے ہیں۔ معاملات جتنے بھی خراب ہو جائیں، مشکلیں جتنی بھی بڑی نظر آئیں، آپ کے رب کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ جب پیاس کی شدت عروج پر تھی تبھی زمزم کا معجزہ ہوا تھا۔ تکلیف کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت نزدیک ہے۔ دعا کبھی نہ چھوڑنا، یقین کبھی نہ چھوڑنا۔ معجزے ہوتے ہیں اور یقیناً ہوں گے۔ کچھ بھی کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا۔ کچھ سیکھا ہوا، کچھ بانٹا ہوا، کچھ سکھایا ہوا، کچھ اچھا کیا ہوا، کسی بات پہ صبر کیا ہوا، اللہ سے کچھ مانگا ہوا، دل کو مارا ہوا، توبہ کی ہوئی، کسی کی مدد کی ہوئی، کسی سے دعا لی گئی، کسی دعا کی قبولیت پر انتظار کیا ہوا، کچھ بھی رائے گا نہیں جاتا۔ سب لکھا جا رہا ہے، سب دیکھا جا رہا ہے، سب کو سنا جا رہا ہے اور وہ واپس پلٹایا جائے گا آپ کی جانب، خوبصورت انداز میں، قبولیت کی شکل میں، سکون کی صورت میں۔ غلط فیصلہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ ہم ماضی کی غلطیوں یا فیصلوں کو آج کی روشنی میں پرکھتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر انسان اس لمحے میں جتنا کچھ برداشت کرتا ہے، جتنا کچھ سمجھتا ہے، وہ وہی کرتا ہے۔ اصل سبق یہ ہے کہ ماضی کی غلطیوں کو کوستے رہنے کی بجائے اسے سیکھنے اور آگے بڑھنے کا ذریعہ بنائیں۔ ہر ناکامی یا غلط فیصلہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مستقبل میں بہتر انتخاب کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ہر چیز کو، ہر فیصلے کو جب آپ جائے نماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں۔ ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ ہر کام اسی کی رضا سے ہوتا ہے۔ تو پھر مستقبل کی فکر کیسی؟ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ ایک بار اللہ کے سپرد کر کے تو دیکھیں، آپ کی دعاؤں کو جواب آئے گا، اور جب آئے گا تو وہ جواب آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ جیسے ہم کوئی بہت کمال چیز دیکھتے ہیں تو حیرانگی کے مارے ہمارا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے۔ بالکل یہی حال آپ کا ہوگا جب آپ اللہ کی پرفیکٹ ٹائمنگ اور پرفیکٹ منصوبے کو دیکھیں گے۔ اللہ کی قدرتیں آپ کو لاجواب کر دیں گی۔ زندگی میں مشکل لمحات آیا کرتے ہیں۔ بہت بار ایسا لگتا ہے کہ اب زندہ رہنے کے لیے کوئی وجہ باقی نہیں ہے۔ بہت بار اپنے تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت بار تم خود اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگتے ہو۔ سنو، زندگی اگر گراتی ہے تو پھر چلنا بھی سکھاتی ہے۔ اگر تم زندہ ہو تو تمہاری زندگی میں بہتری کی امید باقی ہے۔ اگر زندگی تمہیں کبھی تنہا لگے تو اللہ کو تلاش ضرور کرنا، اور پھر تلاش کر کے دیکھنا کہ اللہ تمہاری بیکار زندگی کو کیسے سنوار دیتا ہے۔